ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پنجاب حکومت کی جانب سے فیشن انڈسٹری کے میدان میں کیے گئے اہم اقدام پر. پنجاب حکومت نے معروف فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کو خیر سگالی سفیر مقرر کر دیا ہے, اور یہ تقرری نہ صرف ان کی شاندار خدمات کا اعتراف ہے بلکہ فیشن انڈسٹری کے فروغ کے لیے حکومتی عزم کا بھی مظہر ہے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کے مطابق حکومت ایک جامع اسکل ڈیولپمنٹ پالیسی کے تحت مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ہنرمند افرادی قوت کی تیاری کے لیے پرعزم ہے, اور اس سلسلے میں آئندہ سال سے سرکاری سکولز میں میٹرک ٹیک اسکیم کا آغاز کیا جائے گا, جس میں فیشن ڈیزائننگ, ایگریکلچر سائنس, ہیلتھ سائنس اور کمپیوٹر سائنس جیسے مضامین شامل ہوں گے. اجلاس میں محمود بھٹی صاحب کی خدمات کو سراہا گیا اور ان کے تجربے سے بھرپور استفادہ کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا. پنجاب میں فیشن انڈسٹری کی ترقی کے لیے یہ اقدام نئے مواقع اور امکانات کا دروازہ کھولے گا. آج ہمارے ساتھ موجود ہے معروف فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی صاحب, جو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی پہچان رکھتے ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ ان کے لیے اس نئے منصب کا کیا مطلب ہے اور وہ پنجاب میں فیشن انڈسٹری کی ترقی کے لیے کیا اقدامات تجویز کریں گے. بھٹی صاحب, بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان میں فیشن انڈسٹری کو لانے والے آپ ہیں. 1996 میں بھی, جس طرح سے ابھی ہم آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے, ایک بار پھر سے حکومت کوشش کر رہی ہے آپ کو وہ ذمہ داری سونپیں. اس بار آپ کتنے تیار ہیں اس کے لیے؟ میں پتہ کہ یہ پاکستان ہمارا بہت پیارا ملک ہے, نو ڈاؤٹ. اتنا بڑا ملک ہے, آپ 6 یا 7 یورپ کنٹری ملا لیں تو ایک پاکستان بنتا ہے. اور ہمارے بچے جو ینگ بچے ہیں نا, ان پہ اتنا ٹیلنٹ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اگر ان لوگوں کے لیے اچھے اسکول بن جائیں, اچھی یونیورسٹی بن جائیں نا, تو ماشاءاللہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں بڑا مشہور ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, بالکل اچھے نام سے. اگر ان بچوں کو, ہم جو اوورسیز پاکستانی باہر ہوتے ہیں نا, سب سے زیادہ ہم اپنے ملک کا سوچتے ہیں, کیونکہ ہم پردیس میں بیٹھے ہوتے ہیں, نہ ہمارا کوئی آگے ہوتا ہے نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے. تو وہ ہم سوچتے ہیں یار ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا جائے, ملک کے لیے کیا جائے. میرا فرض بنتا تھا پاکستان میں فیشن میں لے آیا, کیونکہ میرا یہ کاروبار تھا. فیشن میں نے شروع کروا دیے, یونیورسٹی بنا دی, فیشن شو شروع کروا دیے, میک اپ لے آئے, ہیئر ڈائر لے آئے. لڑکیاں جو چھپ کے گھر پہ بیٹھی ہوئی تھیں وہ ذرا باہر نکلنا شروع ہو گئی, ان کو پتہ ہے میں نے ہیئر کیسے پارلر بن گئے. تو یہ سب چیزیں میں نے شروع کروائی تھی 96 میں. ٹھیک ہے. کروا کے پھر وہ لاہور کا جو سب سے بڑا یونیورسٹی اسکول بن گیا فیشن کا, وہ میں نے ایک چھوٹی سی کوٹھی سے شروع کروایا تھا. مشینیں میں نے بھیجی, میں نے اپنی لڑکی بھیجی, ان کو بتائیں کیسے ڈیزائن بنتے ہیں, اپنے سر سے ڈیزائن کریں, کاپی نہ کریں. اگر آپ اگر وہ انٹرنیٹ پہ جائیں گے, اس کی تصویر لے کے آپ بنا دیں گے, وہ لے کے وہ بنا دے گا, سب نے ونڈو پہ لگائی, تو اس کا پھر اس کو ڈیزائنر نہیں کہتے. ڈیزائنر اس کو کہتے ہیں جو اپنے سر سے سب چیزیں آپ کو آتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ سب چیزیں میں نے شروع کروائی کیونکہ میرا فرض بنتا تھا اپنے ملک کے لیے میں کچھ کروں. ٹھیک ہے. اب پنجاب گورنمنٹ نے مجھے اتنا بڑا امبیسڈر بنایا ہے اس چیز کا, مطلب میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں نا اپنے ملک کا. جب مجھے اسٹار امتیاز ملا, پھر حلال امتیاز مل گیا, اب یہ امبیسڈر بن گیا, پھر وہ پریس کلب نے مجھے بالکل اعزازی وہاں پر جو ممبرشپ ہے وہ بھی دی گئی. اچھا ٹھیک ہے. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے, جیسے اگر ہم 96 کی بات کریں, تقریباً 28 سال ہو چکے ہیں اس بات کو, ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کتنا, کیونکہ ایک بہت بڑا ڈفرنس آ چکا ہے فیشن انڈسٹری میں. اگر ہم اوور آل دیکھیں, جیسے آپ باہر کام کر رہے ہیں, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ضرورت ہے, کس طرح سے ہم باہر کی جو فیشن مارکیٹ ہے اس کو کس طرح سے میچ کر سکتے ہیں؟ آفٹر کووڈ پاکستان میں فیشن کے بزنس کو اگر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوا. ہم فیشن شوز کی بات کرتے ہیں, ہم فیشن شوٹس کی بات کرتے ہیں, تو وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتے گئے. اب پتہ ہے کیا چکر ہے, سب سے میں نے جو منسٹر صاحب سے اس دن پنجاب گورنمنٹ سے میں نے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے میں نے میٹنگ کی اور ان کو میں نے بتایا سب سے امپورٹنٹ ہے کاپی رائٹس. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے ملک میں کاپی رائٹس کا لا بنا ہوا ہے لیکن اس کو کوئی قدر نہیں کرتا, امپلیمنٹ نہیں کروائیں گے صحیح طریقے سے. اگر صحیح طریقے سے آپ کروائیں گے, کوئی اس کو کاپی نہیں کرے گا, ہر ڈیزائنر خود کرے گا. جو مالڈنگ بھی کرتا ہے نا, تو اس کو پتہ ہے میں نے کیا کھانا ہے, کپڑے کیسے پہننے ہیں. اگر وہ خود اس کو پہننے نہیں آئیں گے, کپڑے پہن کے وہ فیشن کا کام کر رہا ہے, تو پھر وہ اس کو فیشن نہیں کہہ سکتے نا. اگر میرے کلائنٹ آتے ہیں پوری دنیا سے 80 کنٹریز سے, جب وہ میرے آفس میں آتے ہیں, تو اگر میں نے فیشن نہیں کیا ہوا, تو کچھ نہیں کیا, تو پھر وہ کہیں گے یہ فیشن کیا کر رہا ہے, اس کو تو خود نہیں پتا. تو مطلب فیشن کرنا اگر نہیں آپ کو اپنی پرسنالٹی. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے.
تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی فیشن انڈسٹری میں جس سے آپ نے کہا بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے یقینی طور پر، پھر ہم نے بریک میں ڈسکس کیا کہ کچھ ادارے بھی آپ نے بنائے جو فیشن پر کام کرتے رہے، آپ لوگوں کے ہینڈ اوور انہیں کر کے چلے گئے، آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان اداروں کو اسی طریقے سے چلایا؟ سیکنڈلی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اب ہمیں اپنے اسکولنگ سسٹم میں یہ ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ بچے جو ہمارے ہیں جو آرٹ سے اچھے طریقے سے منسلک ہیں، جو ڈیزائننگ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں، انہیں ہم اسکول سے ہی اگر ہم یہ چیزیں پڑھانا شروع کریں جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے؟ ہاں، اس لیے تو میں نے پنجاب گورنمنٹ کو کہا میں جایا کروں گا، جب میں آؤں گا پاکستان تو میں ان کے لیکچر دینے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے میں جایا کروں گا، ان کو میں بتاؤں گا فیشن کیسے کرتے ہیں، لیکن فیشن ڈیزائنر آپ نے خود چیز کرنی ہے، 7 چیز چینج ہونی چاہیے جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں، اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا۔ ہمارے یورپ میں نا ہمارے ڈیزائن جو میری مارکیٹ میں بھٹی صاحب اکیلے ڈیزائنر نہیں ہے، وہاں پہ 5000 بیٹھے ہوئے ہیں، اف بھرے ہوئے ہیں، فیشن نکلتے وہیں سے نکلتا ہے وہاں پہ، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے نا، تو آدمی اکیلا وہاں پہ نہیں ہوتا، ہماری فائٹ ہوتی ہے ہر آدمی کے ساتھ، اس کا ڈیزائن ہٹ ہوگا تو بس یہ بن جائے گا۔ میں نے 86 میں میرا ایک ڈیزائن ہٹ ہوا تھا، 20 ملین یورو کی میری ٹرن اوور ہو گئی تھی، صرف اس ایک ڈیزائن کی وجہ سے۔ اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، کوئی کاپی کرے گا پولیس چلے جائے گا اس کو پکڑنے، سارا مال سیز کر دے گا، اور جو وہاں پہ جج ہیں وہاں پہ ان کو جرمانہ کیا تھا 1 ملین یورو، ایک آدمی نے مجھے کاپی کیا تھا۔ وہاں پہ جسٹس سسٹم ہے، پاکستان میں جسٹس سسٹم بھی نہیں ہے نا، سب سے گندا سسٹم پاکستان کا جسٹس سسٹم پاکستان میں، افریقہ سے بھی پیچھے ان کا جسٹس، اور آپ اس کی سب سے بڑی اگزامپل بھی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے سب کچھ، اتنی زیادہ اچیومنٹس کے بعد اتنے زیادہ گورنمنٹ آپ کو آن بورڈ لے رہی ہے، ستارہ امتیاز آپ کے پاس ہے، ہلال امتیاز آپ کے پاس ہے، ابھی بھی آپ کا ایک کیس آن گوئنگ ہے جس سے آپ کی جان نہیں چھوٹ پا رہی ہے۔ جان نہیں، میں جاتا ہوں وہاں پہ عدالتوں میں اور 3 ہوتی ہے، کیونکہ میں تو آپ نے 10 بجے بلایا، میں 9:30 چلے جاتا ہوں، جا کے بیٹھ جاتا ہوں، اس کا وکیل نہیں آیا جی، اس کی آج سس مر گئی ہے، 2 دن پہلے اس کی وائف مر گئی تھی، تو میں بنا بھی رہا ہوں یتیموں کے لیے، یتیم خانے کے لیے یہ سارا کچھ، تو وہاں پہ وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جی، آج جی وہ یہ ہو گیا، 3.5 سال ہو گئے ہیں، وہ آدمی آج تک پیش نہیں ہوا، اور میں پیرس سے باہر سے آتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ ہمارے شو میں آئے تھے، تب بھی آپ کا یہی گلا تھا، آج بھی آپ کا وہی گلا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے آپ کو جو اچیومنٹس مل رہی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن آپ کی مشکلات کم نہیں ہو رہی۔ ایک چیز نہیں ہوتی، مطلب یہاں پہ نا جس ملک میں ایک جسٹس سسٹم ختم ہو جائے، جس سسٹم میں پولیس کا عزت نہ رہے، ایک اوپر والا جو فون آتا ہے نا پاکستان میں، اوپر والے فون نے مروا دیا ہے پکڑ کے اس کو، باقی اور یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے کہ اگر آپ جیسے انسان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جس کے پاس اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں، اتنے قابل آپ ہیں، اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ انصاف والے معاملات میں کیا ہوگا، اللہ خیر کرے۔ اچھا، نوجوان جو ڈیزائنرز ہیں ان کے لیے اسپیسیفکلی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایک تو آپ نے میسج بہت اچھا کنوے کیا کہ یار یہ کاپی پیسٹ سے تو ضرور باہر نکلو، پلیز اس سے باہر نکلیں، اپنی جو انوویشن ہے نا اس کو لے کر آؤ۔ پتہ کہ لائف میں نا بزنس میں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں، سب بزنس میں، لائف میں اب ڈاؤن بھی آدمی ہوتا ہے، لیکن ایک دم بازو نیچے کر کے نہ بیٹھ جائے، باکسر بننا چاہیے، مائک ٹائسن بننا چاہیے آپ کو نا۔ میں نے اپنی زندگی میں مائک ٹائسن رہا ہمیشہ، مجھے 1000 مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ جو سنتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ ساری دولت ہے نا بھٹی صاحب کے پاس ہی گر گئی ہے، یہ ایک درخت ہے اس نے جا کے پیسہ سارا پکڑ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، میں صبح جاتا ہوں 6 بجے اپنے آفس، 6 بجے مجھے جانا نہیں چاہیے، لیکن میں جاتا ہوں 6 بجے آفس، 5 بجے اٹھتا ہوں، رات کے 8 بج جاتے ہیں، دیکھیں کتنے گھنٹے میں کام کرتا ہوں۔ سیٹرڈے اینڈ سنڈے، سیٹرڈے سنڈے ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے، دوسری کنٹریز میں جا کے سیمپل دے کے آرڈر لے کے آنے ہوتے ہیں، سب چیزیں کرنی ہے۔ تو لائف میں آدمی کو فائٹر ہونا چاہیے۔ یہ ینگ بچے جو ہمارے تو پاکستان ماشاءاللہ ینگ بچے بہت ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور میں ایک لڑکے نے میرے گھر پہ اتنی پینٹنگز بنائی ہیں، کل فرینچ ایمبیسیڈر میرے گھر پہ آیا ہوتا ہے کھانے پہ، تو وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا، کہتا ہے یہ تو پیرس کا لوف بن گیا سارا، لوف جو نا ان کا میوزیم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو لوف بن گیا سارا، مطلب اتنی خوبصورت۔ کہتا ہے کس نے بنائی ہے؟ میں نے کہا اس نے بنائی ہے جو کبھی آج تک اسکول نہیں گیا،
यहाँ पे इतने टैलेंट है ना। मैं जब घर एक दो बना रहा हूँ, आजकल 2 घर बना रहा हूँ पड़े हुए, तो मैंने कहा चलो वो किराए पे देने, तो मैं डिज़ाइन खुद कर रहा हूँ, मैं लड़कों को दे रहा हूँ उसकी तस्वीर उतार के ये बनाना है। खुदा की कसम मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कितनी अच्छी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, टैलेंट यकीनी तौर पर टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब फिर वही बात है कि उस टैलेंट को ज़रा निखारने की ज़रूरत है, वो आंख चाहिए जो उनको देख सके और उनको आगे भी लेकर जा सके। अच्छा, अभी गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपको लगता है कि खुसूसी जो एक तरबियती प्रोग्राम्स होते हैं, जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं या वर्कशॉप्स होती हैं, इनिशियली अगर ये भी शुरू हो जाएं तो ये भी बड़ी फ़ायदेमंद रहेंगी? नहीं, तो वही तो मैंने उनको आइडिया दिए हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप बननी चाहिए फर्नीचर के लिए, ये आपके कैमरों के लिए, आपके लाइट सिस्टम के लिए, आपके पेंटिंग के लिए, आपके बिल्डिंग बनाने के लिए, ये सब चीज़ें बनती हैं। वहाँ पे खुले हुए हैं सारे स्कूल। चेस कैसे बनेगी, इसका डिज़ाइन कैसे बनेगा, हर चीज़ का एक डिज़ाइन होता है, टेबल का एक डिज़ाइन होता है, आपका जो स्टूडियो है इसका डिज़ाइन होना चाहिए। बोलो ये ऐसे होगा जैसे आप पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब इसके डिज़ाइन पे ये चीज़ें चलती हैं, वैसे बैठे बैठे नहीं आ जाती। कलर की मैचिंग स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कलर की मैचिंग स्कीम नहीं की तो वो फैशन का क्या फ़ायदा उसका। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को भी आप मॉनिटर तो करते होंगे, यकीनी तौर पर आपके दोस्त भी बहुत सारे होंगे। पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को इस वक्त आप कहाँ पर रेट करेंगे, कहाँ पर हम अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ पर हमें मजीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? बहुत से हमारे ऐसे डिज़ाइनर्स भी हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान को बाहर जाकर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। बहुत से हम बॉलीवुड के, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं जिनको वो ड्रेसअप कर रहे हैं। तो आपका क्या कमेंट है इस पर? मैंने तो फिलहाल पेरिस कभी नहीं देखा पाकिस्तानी डिज़ाइनर को, कुछ हमने लेकिन फेस्टिवल्स पर देखा। होना चाहिए ना, इनको जाना चाहिए। चाहिए। पाकिस्तान एक मार्केट है, बड़ा मुल्क है, सलवार कमीज हमारा कल्चर है, लेकिन सलवार कमीज बाहर के मुल्कों में नहीं चलती, वहाँ पे चलते हैं वेस्टर्न क्लोथ। तो इन डिज़ाइनर तो मेरे बच्चों जैसे अब, ठीक है ना, मेरी तो अब एज जा रही है आगे, तो इनको चाहिए बाहर जाएं, बाहर जाके मार्केट ढूंढे, दुनिया में जाएं, अपना वहाँ पे नाम बनाएं। एक डिज़ाइन आप खुद बना लेंगे ना तो वो हिट हो गया ना, तो आपका माशाल्लाह पता नहीं कहीं कहीं पहुँच जाएंगे आप, ठीक है ना। उन डिज़ाइनर को मैं सिर्फ यही एडवाइस दूंगा, आप जाएं खुद डिज़ाइन बनाएं। वो डिज़ाइनर नहीं होता जो पकड़ के तस्वीर लेके एक डिज़ाइन को बना के कहते मेरा डिज़ाइन है, वो उसका डिज़ाइन नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपके वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।